میرے نبی علیہ السلام کو مخاطب نام لے کے نہیں کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ القاب کا استعمال فرما کے میرے نبی کو مخاطب کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو نام سے نہ بلا کے القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ عزت دینی ہونا تو نام سے نہیں بلایا جاتا بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے، اور دوسری وجہ کسی کو بہت زیادہ محبت دینی ہو تو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے۔ اللہ بلا سکتا تھا لیکن پورے قرآن میں میرے نبی علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب نہ فرمایا بلکہ القاب سے مخاطب کر کے بتا دیا، دنیا والوں جان لو اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ لائق عزت اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام سے زیادہ قابل محبت بھری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو غیب پہ علم عطا فرمایا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر جاننے والا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو علم غیب ماننے والے ہیں یہ بہت پرانے ہیں اور اختلاف کرنے والے آج کے ہیں، ایسے نہ کہیے گا۔ اختلاف کرنے والے بھی اتنے ہی پرانے ہیں جتنے پرانے ماننے والے ہیں اس امت میں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ماننے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ ماننے والے کون ہیں؟ جماعت صحابہ۔ حضور علیہ السلام اپنے ممبر مبارک کو جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم جس شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، سوال کرنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، گزرے حال بھی بتا سکتا ہوں، آنے والے حال بھی بتا سکتا ہوں۔ اور حضور نے صرف دعویٰ نہیں فرمایا بلکہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک اور کے مطابق ہے نماز کا وقفہ ہوتا تھا، باقی دن بھر خطبہ جاری رہا۔ حضور نے تخلیق کائنات سے بیان کرنا شروع کیا اور آج تک بیان کیا اور آج سے لے کر قیامت تک بیان کیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہاں تک بیان کر دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ ہم میں سے خوش نصیب تھا وہ جس میں سے اس نے جو جو یاد کر لیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، حضور فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، خالی اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر غیب پر علم عطا فرمایا، جو ہو گیا وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو ہونا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں یہاں بیٹھ کے اپنے حوض کوثر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صرف حوض کوثر کو نہیں دیکھ رہا بلکہ قیامت کے دن تمہارا حوض کوثر پر لوٹنا میں آج دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا حضور آج سے قیامت تک کا ہر منظر دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا نا میں ہر کسی کا دل کے حال سے واقف ہوں، جب حضور نے فرمایا نا میں عرش کے پار کی خبر بھی دے سکتا ہوں، اور جو منافق تھے وہ وہاں سے نکلے، جو منافق تھے نا جو وہاں بیٹھ کے جاسوسیاں کرتے تھے، ساتھ بیٹھ کے جاسوسیاں کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے نکلے۔ انہوں نے کہا دیکھو ذرا، کہہ رہے ہیں میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہوں، عرش سے پار کا بھی جانتا ہوں، زمین سے نیچے کا بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک غلام کا جنازہ پڑھا کے رکے، قبر کے قریب گئے، پھر پیچھے آ گئے، کچھ کلام ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا وہ دفن ہوا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، اور پاچاب کی چھینٹ سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام کا صدقہ شفاعت، حضور کی شفاعت طویل حدیث ہے، اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے حضور قبر کے باہر کھڑے ہو کے، صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے قبر کے اندر کا حال جانتے ہیں اور صحابہ کو بتاتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، موتا کا مقام ہے۔ صرف آپ کو بتا دوں حضور نے کیا کیا بتایا، پھر ان منافقوں کا سوال پہ حضور کا جواب بتاؤں گا۔ بخاری میں موجود ہے، صحابہ شام میں موتا کے مقام پر جنگ کر رہے ہیں، صحابہ جو مدینہ پاک میں تھے وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے بھائی شام میں کس حال میں ہوں گے، فتح ہو رہی ہوگی یا نقصان ہو رہا ہوگا، یا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوگا، کیا حال ہوگا ہمارے بھائیوں کا۔ یہ من گھڑت بات نہیں ہے، اہل سنت کا کوئی عقیدہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا کوئی عقیدہ 200 سال پرانا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا کوئی عقیدہ لاہور کے دائیں بائیں سے نہیں آیا، اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جلوہ گر
पैगंबर हुए। हम सोच रहे थे मोता में मुसलमानों का क्या हाल होगा, बुखारी में मौजूद है। सहाबा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वहां क्या हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं इस वक्त झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब वो शहीद हुआ है, अब उसकी रूह आसमान में जा रही है और वो जन्नत में दाखिल हो गया है। फिर हुजूर फरमाते हैं अब झंडा जाफर इब्न अबी तालिब के हाथ में है। हुजूर फरमाते हैं अब जाफर शहीद हुआ। आम आदमी तो सामने सिर्फ शहीद होता देख रहा था ना, हुजूर मदीना पाक में बैठ के ऐसे बयान कर रहे हैं, सहाबा कहते हैं हमें लग रहा था जैसे शाम और मदीने के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हुजूर ऐसे देख के बयान करते जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अब ज़ैद बिन हारिसा लड़ रहा है, अब जाफर इब्न अबी तालिब लड़ रहा है, अब जाफर शहीद हुआ है, अब जाफर की रूह आसमान में जा रही है। जरा देखो कैसी नजर है। अब जाफर को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमाया है, अब जाफर को अल्लाह ने पढ़ दिए है और वो जन्नत की सैर कर रहा है। जब हुजूर ने ये फरमाया ना, मैं गुजरों का भी हाल जानता हूँ, मैं अगलों का भी हाल जानता हूँ, मैं जमीन से नीचे का भी हाल जानता हूँ और आसमान से ऊपर का भी हाल जानता हूँ, मैं हर चीज की खबर दे सकता हूँ। मुनाफिक वहां से निकले, उन्होंने कहा देखो अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें नहीं जानते क्या? अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें क्यों नहीं जानते? हमें नहीं पहचान सकते कि हम दिल से प्यार नहीं करते, हमें नहीं पहचान सकते कि हम यहाँ बैठ के जासूसियां करते हैं, हमें नहीं पहचान सकते कि हम यहाँ बैठ के मुनाफिकत करते हैं। आपको मुनाफिकों का सवाल समझ में आया या नहीं आया? उन्होंने कहा अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें जासूसों को क्यों नहीं जानते, हमारी मुनाफिकों को क्यों नहीं जानते? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं फला बिन फला मुनाफिक है, उठे और निकले मेरी मजलिस से। फला बिन फला मुनाफिक है, उठे और निकले मेरी मजलिस से। हुजूर फरमाते हैं तुम समझते हो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। जहानिया में शाह साहब के डेरे पे आने वाले रसूलुल्लाह के गुलामों, खुद सोचो जो नबी दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को जानता है, क्या वो अपने गुलाम की मोहब्बत को नहीं जानता होगा? जो दुश्मन के बाप को पहचानता है, क्या वो तुम्हारे बाप को नहीं जानता होगा? मेरे नबी का दामन थाम लो, यहाँ भी बेड़ा पार होगा और आगे भी बेड़ा पार होगा। आला हजरत कहते हैं किस तराजू में तोड़ रहे हो? मेरा इमाम, आशिकों का इमाम, इमाम अहले सुन्नत आला मोहम्मद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत कहते हैं जिन्होंने अक़ायद बातिला का वो रद्द किया कि अब सुन्नियों को सर झुकाने की जरूरत नहीं है, अब सुन्नियों को दाएं बाएं जाने वाले नहीं रहेगा। आला हजरत का अकीदा, आला हजरत ने अहले सुन्नत के दिल में अकीदा ऐसे नक्श कर दिया कि अब सुन्नी शर्माएगा नहीं, क़यामत तक सर उठा के कहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। और ये मजमा हाथ उठा के कहे खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो लोगों ने इल्म गैब पर बात की ना, आला हजरत ने एक रिसाला लिखा, दूसरा रिसाला लिखा, तीसरा रिसाला लिखा और तीनों का उन्वान यह था कि माँ काना व माँ यकून की तमाम खबरें अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल अर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ में आया नहीं। लेकिन आला हजरत ने कहा किस तराजू में तोल रहे हो आलम के सुल्तान को? दिल का हाल जानते हैं या नहीं जानते? ये तो गौस आजम जैसा वली फरमाता है, गौस आजम फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना दिखाई देता है। आला हजरत कहते हैं आलम के सुल्तान को किस बात में तोड़ रहे हो कि क्या दीवार के पीछे का इल्म जानते हैं या नहीं जानते? आला हजरत ने कहा पिछला जमाना पिछला में देखा, अगला जमाना अगले देखेंगे, दिल का हाल जिसका दिल है वो भी देखता है, दीवार से पीछे पीछे वाले देखते हैं। आला हजरत ने कहा दुनिया वालों, दुनिया में एक गैब ऐसा भी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना किसी नबी ने देखा, ना किसी रसूल ने देखा, ना किसी फरिश्ते ने देखा। एक गैब ऐसा भी है जिसको किसी ने नहीं देखा और वो गैब अल्लाह है। मेरे मुस्तफा वो है जिन्होंने अल्लाह को भी देख रखा है। आला हजरत कहते हैं जिससे खुदा नहीं छुपा उससे खुदाई छुपेगी। क्या एक शेर तरन्नुम में मैं भी पढ़ दूं, आपका शौक है या नहीं है? और कोई गैब
کیا آپ سے لہا ہو بھلا، آپ سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا۔ ایک بار میرے ساتھ یہ عقیدہ کہو کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے لہا ہو بھلا، آپ سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں۔ بلکہ میلاد کا مہینہ ہے، ایک بار میرے سب حضور کو سلام کرو۔ شافع روز جزا، شافع روز جزا، آپ پہ کروڑوں درود، آپ پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود۔ یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، اب حضور کا آنا سنو، کس شان کے ساتھ آئے۔ انا ارسلناک شاہدا، مبشر پہ کلام، نذیر پہ کلام، داعی اللہ پہ کلام، سراج منیرہ پہ کلام، گھنٹوں لگ سکتے ہیں، میں نے اس میں کلام کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو۔ اے میرے غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور کس کے گواہ بن کر آئے؟ سمجھ آئی؟ کس کے گواہ بن کر آئے تاکہ پھر حضور کی عظمت پہ کلام کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ سب سے پہلے شاہد لنا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا۔ اب ایک اصول سمجھ لیجیے، المفردات میں علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاہد کے لیے، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ، کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جدھر کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر۔ سمجھ آگئی؟ الحضور مع المشاہدہ، اگر آپ کبھی گواہی دے رہے ہیں، کبھی عدالت میں جا کے گواہی دیں، تب بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ضروری ہے کہ آپ وہاں حاضر ہوں، اور دوسرا ضروری ہے جس بات کی گواہی دے رہے ہیں اس کا مشاہدہ کریں۔ اس محفل میں کسی کی جیب کٹ گئی، میں حاضر ہوں لیکن میں گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ جیب کٹتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ سمجھ آ گئی؟ جب کی گواہی دے رہا ہے، یہ بہت نیچے کی مثال ہے، یہ صرف آپ کو یہ اصول سمجھانے کے لیے، وہاں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جہاں کی میں بات کروں گا، یہ صرف آپ کو الحضور مع المشاہداتی کے گواہ کے لیے اصول کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے مثال دے دی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو۔ اگر توجہ ہوئی تو تمہیں عظمت مصطفیٰ کو سن کے مزہ آ جائے۔ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، خالی حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ کرے۔ اب مفسرین کہتے ہیں حضور کو اللہ نے شاہد لنا، اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ صرف حضور علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی اللہ کی ذات کا چشمدید گواہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، انبیاء نے فرمایا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کسی نے کہا نہیں پڑھتے میں رہ کے کلام کیا، آواز آئی، فرشتہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، ابھی تک کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا، کوئی کہہ رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا۔ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے۔ شاہد لنا، ایک تو حضور اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے، جن کا آج میلاد شروع ہو رہا ہے، جن کا آج ماہ ولادت شروع ہو رہا ہے، ایک تو یہ اللہ کے چشمدید، اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ۔ دوسرا مفسرین کہتے ہیں
بیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، جلالین میں موجود ہے، تو جلالین میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ہر اس کے گواہ بن کے آئے. اس کی تفسیر میں جلالین میں موجود ہے کہ حضور ہر اس کے گواہ بن کے آئے جس کی طرف حضور کو بھیجا گیا. اب کوئی نبی تشریف